الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح سے رکوع کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں کہ آپ اس کو محفوظ کر سکیں، لکھ سکیں۔ تو میں رکوع کے خلاصے کے طور پر جو 3 عنوان، 4 عنوان، 5 عنوان، کہیں 2 عنوان، کہیں 1 عنوان ذکر کروں گا، تو آپ کوشش فرمائیے کہ ان عنوانات کو اپنے پاس آپ نوٹ کریں، لکھیں۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا میں اس پورے رکوع کے اندر جو پہلی بات ہے، نمبر 1، سورت کا مرکزی مضمون اور اس پر 5 دلائل۔ سورت کا مرکزی مضمون اور اس پر 5 دلائل، یہ لکھ لیں۔ نمبر 2، رسالت کا بیان۔ نمبر 3، آخرت کا بیان۔ نمبر 4، ایک اعتراض کا جواب۔ تو یہ خلاصے کے طور پر کتنی باتیں کہے گی؟ 4 باتیں۔ اس میں جو دوسری بات تھی وہ کیا تھا؟ کیا لکھوایا؟ رسالت کا بیان۔ اس میں ساتھ آپ یہ بھی لفظ لکھ دیں، قرآن مجید کا چیلنج، اسی کے ساتھ رسالت کا بیان اور قرآن مجید کا چیلنج۔ لکھ لیا؟ اب سمجھیں، ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور عام طور پر سورت مبارکہ کے تمام مضامین اور آیات اس مرکزی مضمون کے ارد گرد ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج فلاں صاحب نے کوئی تقریر کی، کیا موضوع تھا؟ یہ موضوع تھا۔
اس موضوع پر وہ کیا کریں گے؟ دلائل لے کے آئیں گے، اس پر مثال بھی ذکر کریں گے، اس پر کوئی واقعہ بھی سنا دیں گے، لیکن مرکزی اور بنیادی مضمون ایک دو باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ یہ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بس یہ ہے اس کا پہلا جو مضمون جس کو میں نے کیا لکھوایا؟ مرکزی مضمون۔ تو مرکزی مضمون کیا ہوا؟ کہ اللہ کی بندگی کرو، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اب اس پر 5 دلائل ہیں کیوں اللہ کی بندگی کرو۔ اس لیے اللہ کی بندگی کرو، نمبر 1 کہ اس اللہ نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تو پتہ یہ چلا کہ خالق وہی ہے۔ تو جب خالق وہی ہے تو پھر بندگی بھی، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس رب نے، اس پاک پروردگار نے زمین کو تمہارے فائدے کے لیے بچھا دیا، تو جب زمین کو اس نے تمہارے فائدے کے لیے بچھا دیا تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بھی بنایا ہے، تو جب آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنایا تو یہ تیسری دلیل ہو گئی، تو پھر تمہیں بندگی کس کی کرنی چاہیے؟ اسی اللہ کی کرنی چاہیے جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ چوتھی دلیل، پھر آسمان سے اس نے بارشوں کو برسایا، تو بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے۔ تو جب بارش بھی وہی دیتا ہے، آسمان کو پیدا بھی اسی نے کیا، زمین کو بھی اسی نے بنایا، تمہیں اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے بنایا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ 4 دلیلیں ہو گئیں۔ یہ 4 وہ دلیلیں ہیں کہ جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنا شرک ہوا، کسی نے آ کر اپنے معبود کے معاملے میں یہ نہیں کہا کہ اس نے بھی کچھ پیدا کیا ہے یا مجھے فلاں نے پیدا کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا، پیدا کیا، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان کو کس نے بنایا؟ اگر آپ ان سے پوچھیں، مشرکین سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارشیں اور پانی کون اتارتا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی اتارتا ہے۔ اچھا، تو پھر شرک کیا ہو گیا؟ پھر مسئلہ کہاں اٹک رہا ہے؟ شرک کس جگہ ہے پھر؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسروں کو کچھ نہ کچھ اختیارات دے دیے۔ ایک بعض کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ پاک نے مخلوقات میں سے کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو اللہ نے فلاں کام کا مالک بنا دیا۔ بیٹے دینے کا مالک اسے بنا دیا، بیٹیاں دینے کا مالک اللہ نے اسے بنا دیا، یہ نظریہ تھا۔ بارش برسانے کا مالک فلاں کو بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے جو کام تھے، ہاں مالک اللہ نے ان کو بنایا، لیکن اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ نظریہ تھا۔ تو فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ تم یہ کہتے ہو کہ آسمان میں اللہ نے فلاں کو مالک بنا دیا یا زمین میں مالک بنا دیا، یہ تو ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ لہذا اگر تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ پاک نے فلاں کو اس کا مالک بنا دیا، تو یہ کیا کرو گے؟ تم شرک کرو گے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کلی طور پر اختیار تو نہیں دیا، مالک تو نہیں بنایا، البتہ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کہ اس کام، فلاں کام جو ہے بیٹے دینے کا اختیار اللہ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، نہیں خبردار، اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ
اللہ نے مالک بھی نہیں بنایا، اللہ نے شریک بھی نہیں بنایا، البتہ اللہ نے انہیں اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ فلاں بزرگ کو، فلاں نبی کو، فلاں ولی کو، فلاں فرشتے کو اللہ نے اپنا مددگار بنا لیا۔ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے مددگار ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان سے کام لیتا ہے، اور ان مددگاروں کو اگر آپ راضی کریں گے تو بادشاہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہ اللہ کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، خبردار اللہ کا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے، کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ پھر چوتھا نظریہ یہ تھا شرک کا کہ ان تینوں میں سے بھی کچھ نہیں ہے، یہ جو فلاں بزرگ ہے، فلاں نبی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں اللہ کا مقرب ہے، یہ اللہ کا اتنا محبوب، اتنا محبوب، اتنا مقرب کہ اسے راضی کر لو، یہ اللہ سے تمہاری بخشش کرا دے گا، اسے راضی کر لو، اور یہ اللہ سے جو چاہے گا کروا لے گا تمہارے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا فلاں بادشاہ کا اتنا مقرب ہے کہ بادشاہ اس کی بات نہیں ٹالتا، لہذا اسے تم راضی کر لو تو کام بن جائے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اس قسم کی سفارش نہیں کر سکتا کہ وہ جبرن اللہ سے منوا لے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کا شرک پایا جاتا تھا، ذہن میں رہے گا۔ پہلی قسم کا شرک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنا دیا کسی کو، کہا نہیں مالک نہیں بنایا۔ دوسرا شرک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اس کو اختیار نہیں دیا، اپنے ساتھ شریک کر لیا، کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ نظریہ تھا کہ یہ دونوں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ نے مددگار کسی کو بنا دیا، کہا نہیں اللہ نے کسی کو مددگار نہیں بنا دیا۔ چوتھا نظریہ یہ تھا کہ پہلے تینوں باتوں میں سے کوئی نہیں ہے، بس یہ اللہ کے مقرب ہے، ساری کائنات کا نظام جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ یہ جو چاہے جب چاہے اللہ سے منوا سکتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو قرآن ان 4 قسموں کے شرک کو رد کرتا ہے، چاروں اقسام کو رد کرتا ہے۔ اب یہاں جو بات آئی یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے لوگو، انسانو، اے انسانو۔ پیچھے حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے ماننے والوں کی صفات تھیں، پھر مخالفین جو کھلم کھلا مخالفت کرنے والے ان کی صفات، ان کی عادات و اطوار 2 آیتوں میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور تیسرا پھر منافقوں کے احوال تھے اور ان کی 5 بری عادتیں اور خصلتیں تھیں، وہ بھی بیان ختم ہو گیا۔ اب سب کو دعوت ہے ایک مضمون کی طرف، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، سب پوری روئے زمین کے سارے انسانوں کو ایک مضمون کی طرف بلایا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا لفظ آیا تو عبادت سمجھ لیں، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت کہا جاتا ہے کہ کسی سے حد درجے کی محبت اور اس کی حد درجے کی تعظیم اور اس سے حد درجے کا خوف اور رعب اور دبدبہ کسی ذات کا ہو، تو لہٰذا اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے اور اپنے مال کو اس کے نام پر نچھاور کر دے۔ یہ ہے عبادت، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے۔ کہاں؟ نماز کا ٹائم آیا اس کے سامنے جھکا دے، یہ عبادت ہے۔ روزے کا وقت آیا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ جھکانے کا مطلب اے اللہ تیرا حکم روزے کا ہے، میں تیار ہوں۔ حج کا حکم آیا، اے اللہ میں تیار ہوں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہوئی، اے اللہ میں اپنا مال تیرے حکم پر، تیرے نام پر سارا نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، اس میں سے کچھ حصہ اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میں لگا رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟
عبادت. آپ نے سنا ہوگا عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ، یہ لفظ سنا ہوگا. جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں. جسمانی عبادتیں نماز ہے، روزہ ہے. مالی عبادتیں زکوٰۃ ہے، خرچ کرنا ہے. اسی طرح سے معاشرت کی زندگی کے اندر شادی بیاہ کی بات آئی ہے، ہم کہیں گے عبادت، یہ تو شادی ہے، یہ تو شادی ہے، یہاں عبادت کا کیا کام ہے. کاروبار کی بات آئے گی، بھئی یہ تو کاروبار ہے، یہ تو دھندا کر رہا ہوں، یہ تو دنیا کما رہا ہوں، یہاں عبادت کا کیا مطلب. نہیں 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 نہیں، وہ کاروبار، وہ ملازمت، وہ تجارت آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو یہ آپ کی تجارت، آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کی عبادت ہے. آپ شادی بیاہ کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیں گے تو یہ شادی بیاہ کے معاملات کیا ہیں؟ یہ آپ کے لیے عبادت ہے. عبادت کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی اس پاک پروردگار کے لیے سپرد کر دینا، اس کے حکم کے لیے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا، اس اللہ کے تابع کر دینا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبادت. تو لہذا اب لفظ یہ ہو گیا اعبدوا ربکم، اپنی ساری کی ساری زندگی اس پاک پروردگار کے تابع کر دو، اس کے حکم کے تابع کر. اعبدوا، بندگی کرو. ہم تو اردو میں اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بندگی کرو، عبادت کرو، لیکن میں مفہوم بتا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب اپنی ساری کی ساری زندگی اس کے حکم کے سپرد کر دینا، اس کا نام عبادت ہے. اور پھر فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار رب. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو اس کا جو حکم ہوگا وہ حکم کسی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے. بھلا تمہاری ماں تمہاری مصلحت اور تمہاری بہتری کے خلاف کوئی چاہ سکتی ہے؟ ایسا نہیں. باپ کوئی چاہ سکتا ہے؟ نہیں. یقیناً باپ آپ کی بہتری ہی سمجھتا ہے، جو اس کے دماغ میں سوچ میں بہتری اولاد کے لیے آتی ہے عقل مند دانا آدمی اس کا خیال کرتا ہے. جو ماں کے دل میں اپنی اولاد کی بہتری آتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اسے بھی نہیں شعور ہے، نہیں پتا میرے نفع اور میرے نقصان کیا ہے، تو اس کو نفعوں سے آگاہ ماں کرتی ہے اور ضرر اور نقصان سے ماں بچانے کی کوشش کرتی. سمجھے بھائی؟ اسی طرح سے تو ماں اور باپ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں. اور تمہارا پاک پروردگار بھی تربیت کرتا ہے، اور ماں اور باپ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ ماں اور باپ کو تم سے محبت ہے اولاد ہونے کی وجہ سے. تو جس طرح سے ماں اور باپ تم سے محبت رکھتے ہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ تم سے محبت رکھتا ہے. تو لہذا رب ہے وہ رب، تربیت کرنے والا. لہذا اس پاک پروردگار کی، اس رب کی بندگی کرو. الذی خلقکم، پہلی دلیل، جس نے تمہیں خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کو بھی اسی نے بنایا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. اچھا یہاں یاد رکھیے گا بات، کتنی خوب دلیل ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تم سے بعد، بولو بھائی، یہ تو نہیں کہا. حالانکہ ہمارے بعد بھی تو لوگ آئیں گے نا. جس طرح سے ہمارے پہلے لوگ آئے، اسی طرح سے ہم سے بعد بھی لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے تم سے پہلے وہ امتیں ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت اور رسالت سے پہلے جو امتیں ہیں وہ الگ امتیں ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر آج تک خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. تم کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے ہوئے یہ سب تم ہو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہو یہ کیا ہوگے؟ یہ تم ہوگے، یہ تم. اور تم سے پہلے جو دیگر انبیاء کی امتیں تھیں، اور تم سے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی. اس لیے یہ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کی طرف اشارہ ہے.
آپ آخری رسول ہیں، آپ کی امت بھی آخری ہے. اس لیے کہا کہ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جن امتوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تم پوری کی پوری انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے تم ایک ہی ہو، ایک ہی امت ہو، اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ یہ تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تم بچ سکو جہنم کی آگ سے. تو ایک دلیل تو ہوگی کہ خالق تمہارا اور تم سے پہلوں کا اللہ ہے. دوسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے. جعلا بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. جس نے بنایا ہے لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن بچھونا. فراش فرش سے ہے، فرش نیچے والی چیز کو کہتے ہیں نا فرش، ارض زمین کو کہتے ہیں. والسماء بناء، تو یہ دوسری دلیل ہو گئی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. تیسری دلیل والسماء بناء، اور اس نے بنایا کر دیا آسمان کو بناء، کیا چیز؟ چھت. معنی یہ ہے کہ اس کائنات اور اس دھرتی کے اندر ایسا اس نے نظام رکھا ہے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اصل میں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا تھا تو یہ تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور اللہ نے پہاڑوں کو گھاڑا تاکہ انسان کی زندگی اس میں ممکن ہو سکے. اور پھر آسمان کو اوپر سے اللہ پاک نے چھت بنایا، اور پھر آسمان کے ساتھ سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا. وہ چاند ستاروں کا نظام وہ تمہارے نفع کے لیے ہے. چاند کی روشنی سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو، سورج کی روشنی سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو، ستاروں کی روشنی سے بھی تمہیں ہی فائدے پہنچتے ہیں. تو یہ ہے والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. تیسری دلیل وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، چوتھی بلکہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی کو. سما سے مراد ضروری نہیں ہے کہ بارش آسمان کے ساتھ سے اتر کر نیچے آتی ہے، نہیں، عربی زبان میں ہر اوپر کی شے کو سما کہا جاتا ہے. آسمان عربی زبان میں جو لفظ سما ہے، سما کا ترجمہ ہم آسمان سے کرتے ہیں، ہر اوپر والی شے کو کیا کہتے ہیں؟ سما. لہذا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے پانی برسایا، یعنی بادلوں سے پانی برسایا. اب یہ جو چار کام ہو گئے، یہ مشرکین عرب، جزیرہ عرب کے تمام لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ چاروں کے چاروں کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. خالق، اس میں نے عرض کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا. خالق کون ہے؟ اللہ ہی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس بت نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اس نے پیدا کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا. اچھا، دوسرا، زمین کو کس نے بنایا؟ آسمان، اللہ نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے بنایا. اچھا، پھر آسمان سے بارشیں کس نے برسائیں؟ اللہ نے. مسئلہ آ کے اٹکتا تھا یہ پانچویں دلیل پر. اب دیکھو یہ سمجھایا جا رہا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس طرح سے وہ چاروں کام اسی اللہ نے کیے ہیں، اسی طرح سے تمہیں ماننا پڑے گا. فَأَخْرَجَ بِهِ، نکالا ہے، بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ تمہارے کھانے کے لیے، یعنی تمہاری روزی کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں مسئلہ آ کے اٹکتا تھا اس لیے کہ آدمی اپنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو روزی میں کھا رہا ہوں اور جو میں بچوں کو روزی کھلا رہا ہوں، یہ رزق تو میری وجہ سے آ رہا ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو رزق تو نہیں آ سکتا. تو اس لیے سمجھایا کہ جس طرح سے پہلے کام صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تم رزق کے معاملے میں مان لو کہ رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہاں تک کہ تم بھی شریک نہیں ہو، یہاں تک کہ تمہاری محنت بھی شریک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے کتنے خوبصورت اسلوب سے یہ بات سمجھائی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو آپ زمین کے اندر کیا کرتے ہیں، کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے، پھر نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پانی کی ضرورت پڑے تو اسے پانی دیتا ہے. اچھا، اس گٹھلی کو، اس بیج کو اس کسان نے جو زمین کے اندر چھپایا ہے، اس بیج کو پھاڑتا کون ہے؟ اس بیج سے کومپل کون نکالتا ہے؟ اس بیج سے خوبصورت پودا کون بناتا ہے؟
پھر اس پودے کے ساتھ پھل پھول سبزی کون لگاتا ہے؟ پھر جو گندم کے پودے نکلتے ہیں ان کے ساتھ گندم کے خوشے کون لگاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے دنیا کے انسان، تیرا کام صرف تھوڑی سی محنت کرنا تھا، وہ محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. یہ سخت زمین ہے نا، سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، اللہ چاہے تو یہاں سے بھی سبزہ اگا سکتا ہے، لیکن دنیا کو اس نے نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تجھے اس لیے کہا کہ تم اپنی روزی کے اسباب اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر اسباب کے دینے کی قدرت رکھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسباب کی طرف تمہارا دماغ ایسا چل جائے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ. یہ سمجھائی جا رہی ہے بات، یہ خیال رکھنا. یہاں تک فرمایا سورہ واقعہ کے اندر، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سوالیہ انداز سے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو میاں بیوی آپس میں میلاب کرتے ہو، بتاؤ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ تم نے اپنا کیا کام کیا؟ اپنی خواہش کو پورا کیا. اس کے نتیجے میں باقی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں پیدا کرنا، بنانا اور اس کے اعضاء ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بچیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بچے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. یہ تو اس کا کام ہے. جس کے یہاں اولاد ہے اس نے بھی اولاد کو دنیا میں لانے کے اسباب اس نے بھی پیدا کیے، اور جو شادی شدہ ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اس نے بھی اسباب تو اختیار کیے. لیکن ادھر اسباب کو کارآمد اس اللہ نے بنایا، وہاں اسباب کو کارآمد اس نے نہیں بنایا. تو تمہارا کام تو صرف سبب اختیار کرنا ہے، باقی اس میں جان اور طاقت تو اللہ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. تم تو جو دنیا میں روزی آنے والی ہے اس روزی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں تم ہٹاتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ہم روزی کھلا رہے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ جناب میں محنت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ اکبر. یہ کہاں سے کہاں ذہن چلا گیا. تو قرآن ہمارا ذہن بناتا ہے کہ یہ تم صرف سبب کے درجے میں کام کر رہے ہو، تمہارا رازق، تمہارے کھلانے والا حقیقت میں اللہ پاک ہے. بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کا بھی اسی نے حکم دیا ہے، لیکن اسی طرح سے اسباب اختیار کرنے جیسا اس نے کہا ہے. بس بات سمجھے بھائی؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتاؤ، ایک آدمی کا اپنا ذاتی کھیت ہے اور ایک برابر میں کسی دوسرے کا کھیت ہے. اپنے پاس اپنے گھر کے اندر اپنا غلہ رکھا ہوا تھا، اس میں سے بیج نکال کے اپنے کھیت میں اس نے بیج دیے. کچھ بیج وہ چوری کر کے لے آیا اور وہ برابر والی زمین جو کسی اور کی ہے اس پر قبضہ کر کے اس نے بیج وہاں پر ڈال دیا. تو آپ مجھے بتاؤ، دونوں زمینوں پر، اپنی پر بھی اس پر بھی اس نے محنت کی. مطلب یہ ہوا کہ اس نے پانی ڈالا، اس نے جو کچھ کرنا تھا، زمین کی مبادیات، بنیادی چیزیں اس نے کی. بیج تو دونوں جگہ پر اگائے گا کہ نہیں اگائے گا؟ یہی امتحان ہے کہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ بیج آپ کا ذاتی ہے، یہ چوری کر کے لائے ہو. یوں اختیار سبب نہ کرنا. جب آپ جائز سبب سے آپ کو روزی مل سکتی ہے تو ناجائز کو نہ اختیار کرنا. اس طرح سے کسی کی زمین پر قابض نہ ہونا، اس طرح سے دنیا میں کسی کے مال پر قابض ہو کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرنے کی کوشش مت کرنا. تو یہ سمجھایا کہ روزی کا مالک وہ ہے. تم اسباب کے پیچھے جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر مت بھاگنا. جب تو مانتا ہے کہ یہ چار کام پہلے والے یہ اللہ ہی نے کیے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ پانچواں کام رزق والا بھی اللہ ہی نے، یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے. تو یہ ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا اسی نے نکالا ہے تمہارے لیے من الثمرات، پھلوں میں سے رزق نکالا ہے. لہذا جب یہ بات ہو گئی
تو بندگی کرو اس اللہ کی اور اس پر 5 دلائل ہو گئے. لہذا اب اگلی بات سننے کی ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ اب شریک نہ ٹھہرانا. اپنی یہ پانچویں والی بات میں کون سی والی 5ویں بات بولو؟ رزق والی بات میں. اس میں شریک نہ ٹھہرانا کسی کو, اس میں اپنے آپ کو شریک نہ کرنا. یوں نہ کہنا کہ جناب یہ تو میری کمال, یہ تو میرا کمال ہے, یہ تو میری کوشش ہے, یہ تو میرا کمال ہے. یہاں کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تو جانتا ہے اور تم سب جانتے ہو کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے, تو پھر 5ویں کو بھی مان لو, یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. یوں آیت یہ مکمل ہو گئی, یعنی ایک دعویٰ اور اس پر 5 دلائل ہو گئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, دوسرا مضمون کیا بتایا تھا؟ رسالت, اور رسالت کے ساتھ ایک لفظ اور لکھوا تھا, چیلنج, تحدی. قرآن مجید میں 3 مضامین مرکزی مضامین پورے قرآن میں, توحید, رسالت, آخرت. توحید, رسالت, آخرت. تو پہلی آیت ہو گئی توحید بتانے والی, اور دوسری آیت آ گئی رسالت پر, اور تیسری آگے پھر آئے گی آخرت پر. تو اب رسالت پر سمجھیے گا. رسالت پر پہلے ترجمہ سن لیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تمہیں, وَإِن اور اگر, کنتم تمہیں ہو, فی ریبن تم ہو, تم لوگ ہو, فی میں, ریبن شک میں, مما نزلنا جو ہم نے اتارا, علی عبدنا اپنے بندے پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہم نے اتارا, اگر اس معاملے میں تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں اس نے اتارا کہ نہیں اتارا, شاید اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو, ایسا اگر وسوسہ تمہارے ذہن میں آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پتہ چل جائے گا نا کہ وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, تو لہٰذا وہ بھی بنا کے لایا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ ایسا. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور تم بلا لو اپنے ہم نواہوں کو, شہداءکم اپنے حمایتیوں کو بلا لو, من دون اللہ اللہ کے سوا, اللہ کے ماتحت, اللہ کے نیچے جن جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے ان سب کو تم جمع کر لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو, اگر تم سچے ہو تو بلا لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہ کر سکے ایسا تو پھر ولن, پیشن گوئی بھی ساتھ بتا دی, ولن تفعلوا, بالکل نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے کہ قرآن کی مثال تم لے آؤ, نہیں لا سکو گے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تمہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس جہنم سے. فاتقوا, بچ جاؤ, النار, اس جہنم سے, التی وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کی, اعدت تیار کی گئی ہے. اب یہ قرآن مجید کا ایک چیلنج بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے. چیلنج, آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے, قرآن مجید نے ترتیب سے چیلنج کیے. پہلا چیلنج کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی آپ فرما دیجئے سارے انسان جمع ہو جاؤ, سارے جنات جمع ہو جاؤ. یہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے, اس وقت آیت نازل ہوئی, آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی کہ اب اور یہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو تم جمع کر لو. جمع کر کے کیا کرو؟ اس پورے قرآن کی ایک مثال لے کے آ جاؤ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ, مانگو جس سے مرضی ہے مدد, جن کو تم اپنا شریک مانتے ہو, اللہ کا ٹھہراتے ہو, لے آؤ ان کو. کوئی مثال نہیں لا سکا. یہ پہلا چیلنج تھا. اللہ تو روز اول سے جانتا تھا کہ کوئی بھی مثال ایک سورت کی بھی نہیں لا سکے گا. پورے قرآن کی تو دور کی بات, ایک سورت کی مثال بھی کوئی نہیں لا سکتا. دوسرا چیلنج آیا سورہ ہود کے اندر, ام یقولون, یہ لوگ کہتے ہیں افطرا ہو. اگر انہیں شک شبہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے کلام گڑھ لیا, بنا لیا, تو ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ, 10 صورتیں اس قرآن جیسی صورتوں کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ.
پہلا چیلنج کتنا تھا؟ پورا قرآن لے آؤ. اب کتنا ہلکا کر دیا کام، 10 لے آؤ. اور پہلے تھا کہ کس کو جمع کرنا ہے؟ جنوں اور انسانوں کو. اب کہا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کو جمع کر سکتے ہو. انسانوں اور جنوں پر انحصار نہیں ہے. اگر تم پتھروں کو لا سکتے ہو، مورتیوں کو لا سکتے ہو، بتوں کو لا سکتے ہو، جن سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو کر لو. نہیں لا سکو گے. اور تیسرا چیلنج آیا ہے، یہ تیسرا چیلنج پھر جا کے آیا ہے کہ ام یقولون افترا، سورہ یونس میں یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے لے آئے. تو کہا ان سے کہہ دیجئے اگر اپنی طرف سے یہ گھڑا ہے اس نے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت تو لے کر آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو، حیوانوں کو، جس کو جمع کر سکتے ہو لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. یہ تیسرا چیلنج آیا ہے سورہ یونس میں. اور پھر چوتھا چیلنج یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اب وہ بات تو نہیں کہتے، نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھا ہے. عجیب باتیں تھی، عجیب باتیں. پہلے ایسا ہوتا یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تو مشرکین کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس میں کون سا کمال ہے. فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام بس اس کے سامنے یہ کلام کوئی گھڑ کے لے آتا ہے. اب تھوڑا سا آپ اگر مکے کا ماحول سمجھنے کی کوشش فرمائیں تو یہ چیلنجز جو قرآن کے ہیں نا سمجھنے آسان ہو جائیں گے. مکے کا ماحول، مکہ مکرمہ کی سرزمین، وہ اس وقت کی عالمی دنیا جو ترقی یافتہ دنیا تھی اس سے الگ تھلگ علاقہ تھا. یہاں انسانوں کے لیے جاذب کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جس شے کو دیکھ کر رغبت ہو سوائے بیت اللہ کے، اور کوئی شے ایسی نہیں تھی. اس لیے کہ سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، سرسبز علاقہ نہیں ہے، اور جناب کوئی حسن نہیں تھا، اور کوئی ترقی یافتہ دنیا بھی نہیں تھی. اس وقت کا جو روم تھا، فارس تھا، ترقی یافتہ علاقے تھے، دنیا کا رجوع اس طرف ہوتا تھا. چین تھا، دنیا کا رجوع اس طرف ہوتا تھا. ہند تھا، اس طرف لوگوں کا رجوع ہوتا تھا. لیکن مکہ مکرمہ جو جزیرہ عرب تھا، اس جزیرے کی طرف کوئی رجوع لوگوں کا نہیں تھا. کوئی سلطنت اور مملکت ان کو اپنے ماتحت نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے کہ کوئی بھی سلطنت جب کسی علاقے کو اپنے ماتحت لینا چاہتی ہے تو دو مقاصد ہوتے ہیں، یا تو وہاں کے لوگ کچھ سمجھدار ہوں تو حکومت چلانے میں کام آ سکیں گے، اور یا وہاں سے کوئی پیسے کے آنے کی توقع ہو تو پھر کیا ہے، یہ بات بھی قابل غور ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو دونوں صورتیں نہیں تھی، نہ تو کوئی تیل تو بعد میں نکلا ہے، تو یہ صورت بھی نہیں تھی. اور حالات یہ تھے کہ ان کو بدو کہا جاتا تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا کوئی جانتا نہیں تھا، یہ ماحول تھا. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یتیمی کی زندگی گزاری کہ کوئی باپ سر پر ہو تو باپ نے کہیں باہر جا کے پڑھوایا ہو، وہ بھی نہیں ہوا. اچھا چلو شاید چچاؤں کے ساتھ کوئی مال پیسہ دنیا کی چیزیں تھیں تو وہ لے گئے ہوں اور باہر کہیں جا کے ملک سے دوسرے ملک میں کسی جگہ پر پڑھایا ہو، وہ بھی سلسلہ نہیں تھا. اچھا خود کہیں ایسا ہوا ہو کہ آپ گئے ہوں اور آپ مکہ سے باہر نکلے ہوں، ساری زندگی میں نبوت سے پہلے 2 سفر ہوئے، وہ بھی شام کے، ایک تو راستے سے ہی واپس آ گئے تھے اور ایک شام پہنچے تھے. تو ایک آدمی نہ مکہ سے باہر نکلا، نہ باپ کا سایہ اوپر، نہ مالی اتنا استحکام حاصل کہ کہیں باہر جا کے کچھ پڑھ سکتا، تو یہ ساری چیزیں جو پڑھنے لکھنے کی تھی وہ نہیں تھی، وہ سارے اسباب نہیں تھے. اس کے باوجود اچانک اس کی زبان سے ایسا فصیح بلیغ کلام نکلنا، یہ خدائی کلام نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے عرب کے، وہ بھی اپنے زمانے کے عربی زبان پر عبور رکھنے والے چوٹی کے لوگ تھے، اور ان کی مہارت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک مجلس میں کئی کئی شعر بول دیتے تھے،
کوئی کہے اپنے گھوڑے کی تعریف کرو تو 500 شعر گھوڑے پر کہہ دیے، اپنے دادا کی تعریف کرو تو دادا کی تعریف ایسے کر دیتے تھے۔ آج اگر کسی آدمی سے کہو کہ اپنے دادا کی بارے میں 15 منٹ کھڑے ہو کوئی بات کرو تو کیا کرے گا؟ دادا کا یہ نام تھا، یہ کرتے تھے، اس سے زیادہ کیا کرے گا کوئی؟ لیکن ان کے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا، ایسا ذخیرہ تھا، ایسا ذہنی تخیل تھا کہ وہ ایک بات کو گھنٹہ گھنٹہ پیش کرتے تھے، کر سکتے تھے۔ یہ زبان کی فصاحت، ایسے ان کو اپنی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اب آپ یوں سمجھو نا کہ ایک آدمی کو آپ نے عنوان دیا، بیٹا اس موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے، اس نے 1 گھنٹہ بات کی، وہی موضوع دوسرے کو دیا، وہ 10 منٹ نہیں بول سکا، تو نہ تو اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اور نہ اس کے پاس علم ہے، تو علم بھی اس کے پاس نہیں اور الفاظ کا ذخیرہ بھی اس کے پاس نہیں، جبکہ عرب میں یہاں الفاظ کا بڑا ذخیرہ تھا۔ تو کہا جب بڑا ذخیرہ الفاظ کا تمہارے پاس ہے تو تم لاؤ اس کی مثال قرآن کی۔ تم کہتے ہو کہ اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے، تو لاؤ اس کی مثال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلام آخر تمہارے کلاموں سے فائق کیوں ہو رہا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے رؤساء وہ سارے عاجز آگے، شعراء عاجز آگے، اور سب نے کلام اور شعر کہنا سننا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ راتوں کو چھپ کے آ کے سنتے تھے، رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ پھر کہنے لگے نہیں ایک لڑکا آتا ہے وہ اس کو سکھاتا ہے۔ اچھا وہ کون لڑکا ہے؟ وہ ایک اجمی لڑکا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے لسان الذی یلحدون فی الیہ، یہ کیا باتیں کرتے ہو تم کہ جس لڑکے کی طرف تم منسوب کرتے ہو کہ وہ آ کر اس کو سکھاتا ہے، وہ تو اجمی، اور یہ قرآن کتنی فصیح اور بہترین عربی، تو کیا یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ یہ ایسا اب تم کہو کہ جناب اردو کا کوئی ماہر ہو اور علامہ اقبال کا شعر ہو، جناب مرزا غالب یا فلاں اور فلاں، آپ وہاں کہو کہ جناب وہ فلاں آدمی نے اس کو سکھایا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس کو تو اردو بھی نہیں آتی، لیکن سکھایا اسی نے ہے، تو لوگ تو تمہارا ہی مذاق اڑائیں گے کہ بھئی کیا کر رہے ہو بات، کوئی ایسی بات تو کہو کہ تک پہ تو آئے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی تو اپنے ہی مذاق اڑانے لگ گئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو یار، ایک اجمی لڑکا ایسے کلمات بول سکتا ہے کہ جن کلمات کو ہم نہیں کہہ سکتے وہ اجمی لڑکا بول سکتا ہے، جس کو زبان ہی نہیں آتی ہماری۔ تو اس قسم کے یوں سمجھیے کہ جب ماننا نہ ہو تو پھر آدمی ہزار بہانے لے آتا ہے، اس قسم کے بہانے مشرکین کر کے لاتے تھے اور قرآن کی مخالفت کرتے تھے۔ تو کہا کہ دیکھو اگر تمہیں ادنا سا بھی شک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں، تو اگر تمہیں شک ہے کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو اس کی مثال لے آؤ۔ یہ بات سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ قرآن کی کوئی مثال بولو نہیں لا سکتا، کیوں؟ آخر کیا چیز ہے اس میں؟ تو آپ کو تو اس میں عربی کے الفاظ ہی لکھے ہوئے نظر آئیں گے، کیا چیز ہے اس میں؟ کیوں اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا؟ اس کی بھائی اللہ کا کلام تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آخر قرآن جو تحدی اور چیلنج دیتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کوئی اس کا مقابلہ کرتا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اچھا اس میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سمجھیے گا، اس لیے کہ قرآن مجید جامع کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق بہترین اصول ہے، اور جو بہترین اصول اللہ نے بتلائے ہیں ایسے اصول کوئی اور نہیں بتلا سکا۔ ٹھیک ہے، گزشتہ امتوں کی جو تاریخ بیان کرتا ہے، ٹھیک تاریخ بیان کرتا ہے، 2000 سال پرانی تاریخ سناتا ہے، وہ تاریخ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے پاس وہی آئی ہو۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ یہ بات اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، اچھا یہ بات جو زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، یہ بات جو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، نصارہ جانتے تھے یہ بات تو انجیل میں تھی، اور یہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے انجیل کو پڑھا ہو، اور اس شخص نے انجیل کو نہیں پڑھا۔
اس لیے کہ یہاں مکہ میں پڑھنے پڑھانے کا زمانہ تو تھا ہی نہیں. تو اس کے پاس یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ اور بالکل ٹھیک ٹھیک وہ بات بتا رہا ہے جو ہمیں گزشتہ کتابوں سے پتہ چلی ہے. ٹھیک ٹھیک وہ بات اس کو کیسے آتی ہے؟ تو بالآخر وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں اس کے پاس وہی آتی ہے اور اللہ کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ آکے سے بتاتا ہے. تو ایمان لائے. بات سمجھے بھائی؟ آپ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہو، آپ نے گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا ہو، کسی کو بھی نہ بتایا ہو، تو پھر کوئی آدمی اگر اس پر مطلع ہو گیا ہے تو آپ تجسس میں تو پڑھیں گے نا، کیسے ہو گیا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور کوئی مسئلہ ہے یہاں، ضرور اس کی کوئی بزرگی ہے، کرامت ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب یہ باتیں جو گزشتہ انبیاء سے متعلقہ ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جو تورات و انجیل کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، اس نے پڑھی ہو، اور اس نے تو پڑھی نہیں ہے. جب یہ بتا رہا ہے اور ٹھیک ٹھیک بتا رہا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس وہی آتی ہے. یوں ماننے پر مجبور ہو گئے. اور تیسرا، قرآن کی فصاحت اور بلاغت، اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا، ایسا ذخیرہ تھا الفاظ کا کہ جو ذخیرہ ان کے پاس نہیں تھا. ایسا ذخیرہ تھا اور ایسے ٹھوس الفاظ تھے، ایسے ٹھوس الفاظ تھے، ایسے معنی خیز الفاظ تھے. ایک ایک واقعے کو جب قرآن بیان کرتا ہے مختلف الفاظ سے اس واقعے کو، اسی بات کو لے کے آتا ہے لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ لے کے آتا ہے. اتنا الفاظ کا ذخیرہ ہے اس میں، اتنا الفاظ کا ذخیرہ. اور اسی طرح سے اس قرآن مقدس کا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے تھکتا نہیں ہے، جبکہ دنیا کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے. اس لیے اس کی مثال نہیں لا سکتا کوئی. ایسا کلام لے کر آؤ کہ جس کو پڑھ پڑھ کے ہم نہ تھکے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک پڑھے اور نہ تھکے. ایسا کوئی کلام نہیں ہے سوائے قرآن کے. سمجھے بھائی؟ ایسا کوئی کلام لے کر آؤ کہ جس کو ہم یاد کر لیں، جلدی سے جلدی یاد ہو جائے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے. چھوٹا بچہ دیکھتے ہیں، 7 سالہ بچہ جس کو اچھی طرح سے ابھی اپنی زبان پر بھی بات کرنے کا عبور نہیں ہے، کیا خوبصورت انداز سے وہ قرآن پڑھتا ہے اور کیسے وہ یاد کر لیتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر بیٹھ کے ایک صفحہ یاد کر لیتا ہے، 32 لائنیں یاد کر لیتا ہے، 40 لائنیں سبق کی یاد کر لیتا ہے، ایک ربع یاد کر لیتا ہے، آدھا نصف پارہ یاد کر لیتا ہے. یہ ہے قرآن معجزہ، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آئے یہ بات کہ اتنا بڑا خزانہ اور ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس کہ پوری دنیا میں اس جیسا کلام نہیں، اس جیسا بابرکت کلام نہیں. اس میں بیماریوں کی شفا، ظاہری امراض کی شفا، باطنی امراض کی شفا، یہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، یہ سیاست کے نظام بھی سکھاتا ہے، یہ عدالت بھی سکھاتا ہے، یہ گھر کی زندگی بھی سکھاتا ہے، یہ ازدواجی زندگی بھی سکھاتا ہے. بھائی زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جو قرآن نہیں سکھاتا؟ لیکن ہم ناواقف ہیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں. تو اس لیے لہٰذا اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو اس کی ایک مثال لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے ہم نواہوں کو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کس میں؟ اگر تمہارا خیال ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے گڑھ کے لایا ہے تو پھر لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، خبردار، اور تم ہرگز فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ تو پہلے بات بتا دی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، اگر تم نے نہ کیا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تمہیں ایمان لا کر جہنم سے بچنا چاہیے نا. اگر تم اس کی مثال لانے سے عاجز آگے ہو تو تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا چاہیے. اور ساتھ پیشن گوئی کر دی. اچھا قرآن معجزہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. اس نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکو گے تم اس کی مثال قیامت تک. کوئی آدمی کہے نا تم، ارے جو تم میرے پاس بیٹھے ہو تم نہیں کام نہیں کر سکتے ہو، چلو یہ تو سمجھ میں آیا. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کوئی پوری دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا،
تو جس دن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کوئی اس کی مثال نہیں لا سکتا قیامت تک، اور آج تک نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا. یہ ہے معجزہ. یہ آہستہ آہستہ تدریجاً میں نے عرض کیا تھا یہ چیلنج دیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسا کہ ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں اچھا تمہارے اندر اگر ہمت اور جان ہے تو مجھے مار کے دکھاؤ. اچھا بھائی مارنا تو دور کی بات، قتل کرنا تو دور کی بات، تم ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ. اچھا ہاتھ تو لگانا دور کی بات، تم میری طرف بری نظر اٹھا کر تو دکھاؤ. حالانکہ اسے پتہ ہے پہلی بات سے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ یوں تحدی اور چیلنج کرتا ہے. اس طرح سے قرآن انسانوں کی نفسیات اور مزاج کو سمجھتے ہوئے چیلنج دیتا ہے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بچ جاؤ، ایمان لے آؤ اس پر تاکہ تم بچ جاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. جب یہ بات آ گئی نا النار، دوزخ سے بچو، تو یہاں ہی سے مضمون شروع ہو گیا تیسرا. کون سا؟ آخرت کا. توحید، رسالت، آخرت. وبشر الذین آمنوا، آخرت ہی ہے. وبشر الذین آمنوا، اور قرآن کا ایک انداز ہے کہ جہاں یہ جہنم کی بات آتی ہے ساتھ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اعتدال والا کلام ہے. ہم جب کسی پر غصہ ہوتے ہیں تو پھر برستے چلے جاتے ہیں، پھر محبت کی بات نہیں کرتے. آج تو صاحب غصہ میں ہیں جی. ایسا نہیں ہے کہ آج جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو آیات لے کر آئے ہیں تو وہ تو ایسی سخت ہیں، آج تو کوئی رحمت کی توقع اور چانس ہی نہیں، ساتھ رحمت بھی ہوتی ہے. یا ہم جب کسی پر مہربان ہوتے ہیں تو پھر مہربان ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر اس کی الٹی بھی ہمیں سیدھی لگتی ہے، اس لیے کہ مہربان جو ہو گئے. قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. یہ اعتدال سکھاتا ہے. یہ تربیت میری اور آپ کی کر رہا ہے کہ ہمیں اعتدال اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. اس لیے وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس قرآن پر، وعملوا الصالحات. لیکن صرف ایمان کافی نہیں ہے خوشخبری کے لیے، ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. اعمال صالحہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے رک جانا، یہ عمل صالح کہلائے گا. اور صالح صلاح سے ہے. صلاح کا مطلب ہے صلاحیت پیدا کرنا. آپ کے عمل میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کا اور میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو سکے. کیا خوشخبری دے ان کو؟ ان لہم، بے شک، لہم ان کے لیے، جنات، بہشتے ہیں، باغات ہیں. جنات، جنت ان کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے. اور جنات کو یعنی جنت جو اللہ پاک عطا کرے گا اس میں صرف باغ ہی نہیں ہوں گے، اس میں دنیا کی ہر لذت ہوگی. اور اتنی مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اتنا اللہ عطا کرے گا اس جنت کے اندر انسان کو کہ نہ تو کسی آنکھ نے کبھی ایسا دیکھا، نہ کسی کان نے ایسا سنا، نہ کسی کے وہم اور گمان میں بھی ایسا آیا. کوئی آدمی دنیا کے اندر نعمتوں میں ہو، آپ ساری دنیا کے انسان مل کر تصور کرو کہ بھئی سب سے بلند معیار نعمت کا آخر کیا ہو سکتا ہے. ساری دنیا کی عقلیں مل جائیں اور تم یہ تصور کرو کہ دنیا میں سب سے بلند ترین معیار کیا ہو سکتا ہے. بھائی ایسا ہو کہ جناب وہ زمین پر پاؤں ہی نہ رکھے، اس کے نیچے قالینیں بچھی ہوئی ہوں، اس کو ہر لذت ملی ہوئی ہو، اس کو سواریوں کی بہتات ہو، جناب مال کی بہتات ہو، سونا چاندی نیچے بچھا ہوا ہو، اس پر وہ چلتا ہو. آپ کتنا تصور کریں گے؟ جنت اس تمہارے تصور سے اوپر ہے، بالاتر ہے. جہاں تمہارا دنیا کا تصور ختم ہو جائے گا، جنت کا وہاں سے آگے شروع ہوتا ہے. جہاں سے تمہارا سفر ختم ہے دنیا کا، تمہاری سوچ کا، جنت کی نعمتیں اس کے بعد سے شروع ہوتی ہیں. بھائی اس لیے ولا خطر علی قلب بشر، آپ نے فرمایا کسی انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. جنات تجری من تحت الانہار، فرمایا ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اس کی تفصیل سورہ محمد میں آئی ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمایا اس جنت کی مثال جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک پانی کی نہر. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہر کے جس کا ذائقہ نہ بدلے.
اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، ایسی شراب کہ جو پی کر آدمی کا دماغ نہ چکرائے. دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا، دماغ چکراتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ جنت میں ایسے تھوڑی ہے. اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد، ملاوٹ سے پاک. یہ 4 نہریں ہر جنتی کی جنت سے نکل رہی ہوں گی، اور اس کے محل کے سامنے یہ نہریں ہوں گی. اور عجیب بات کہ وہ نہریں وہ سطح زمین سے اوپر ہوں گی. دنیا میں تو ہم نہریں دیکھتے ہیں نا، کھود کر بیچ میں سے پانی گزارا جاتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا، اوپر چل رہا ہوگا. اور وہ اوپر چل رہا ہوگا، ایک نہر دوسری نہر سے نہیں ملے گی. اس لیے اللہ دنیا میں یہ مثال دکھاتا ہے نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ کھارا اور میٹھا پانی دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں سمندر کے اندر، یہ اس میں تعدی نہیں کرتا، وہ اس پہ تعدی نہیں کرتا. یہ اللہ کا نظام ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا کسی بھی قسم کا، کلما رزقوا، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ، کسی بھی قسم کا رزق، قالوا، کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ وہی تو ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. یعنی ہمیں دنیا میں یہی رزق تو دیا گیا تھا. سیب سامنے آئے گا، یہ تو دنیا میں کھاتے تھے. کہا جائے گا نہیں بھائی، یہ نام اس کا وہ ہے، آپ چکھو تو صحیح ذائقہ کیا ہے. یا جنت کا ایک میوہ کھائے گا، اسی نام کا دوسرا، اسی شکل کا دوسرا میوہ سامنے آئے گا، پھل آئے گا، لیکن اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ملتے جلتے رنگوں کے پھل عطا کیے جائیں گے. اور اس کے بعد وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں بیویاں ہوں گی ایسی کہ ازواج، وَلَهُمْ، ان کے لیے ہوں گی، فیہا، جنت میں، ازواج، بیویاں، مطہرہ، پاکیزہ، حیض و نفاس سے پاک، اور حسد اور کینے اور بغض اور کھوٹ سے پاک. یہ معنی ہے. اچھا، یہ ساری نعمتیں مل گئیں، جنت بھی مل گئی، میوے اور پھل بھی مل گئے، بیویاں بھی مل گئیں. اب ایک کھٹکا رہ گیا کہ کہیں یہ نعمت چھن تو نہیں جائے گی. دنیا میں سب کچھ مل گیا تو نعمت کے خاتمے کا خطرہ رہتا ہے. اور نعمت کا خاتمہ 2 طرح سے ہو جاتا ہے، یا تو یہ صاحب خود مر گئے تو نعمتوں کا سلسلہ ختم، اور یا وہ نعمت پر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، چھن گئی تو بھی سلسلہ ختم. کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آخرت میں اس کھٹکے سے تم پاک ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سمجھے بھائی؟ نہ بیوی لڑے گی، نہ جھگڑے گی، نہ تمہارے سے نفرت کرے گی، محبت ہی محبت کرے گی، دنیا کی بھی اور جنت والی بھی. ان اللہ لا یستحی. تیسرا کیا مضمون ذکر کیا تھا؟ آخرت کے بعد. چوتھا ایک اعتراض کا جواب. اب سمجھیں، ایک اعتراض کا جواب، شبہہ اور ازالہ. اچھا ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کلام، مشرکین کہہ رہے، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو مچھر کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں تو مکھیوں کے ذکر بھی آتے ہیں، اس میں تو یہ خسیس اور دنی اور حقیر قسم کی مخلوقات اور جانوروں کے تذکرے بھی آتے ہیں. یہ کیوں پھر آتے ہیں؟ بات سمجھے بھائی؟ تو کہا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مثال سمجھانے کے لیے، تمہارے عجز اور کمزوری کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال ذکر کرتا ہے تو اس وجہ سے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھا جائے گا؟ مکھی کی مثال کیسے ذکر کی؟ یہ تو تمہاری کمزوری سمجھائی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، سورۃ الانبیاء کے اندر، اے لوگوں سنو ایک مثال اور کان کھول کے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے زندگی میں ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی، اس لیے مکھی کا نام آ گیا. یعنی تمہاری سوچ میں وہ مخلوق جو روزانہ تمہارے آمنے سامنے تمہیں نظر آتی ہے. اچھا کسی کیڑے کا کہتے تو شاید وہ کہیں کسی بل میں گھسا ہوا ہوتا، تو یہ تو تمہیں روزانہ نظر آتی ہے. بتاؤ ایسی مکھی کسی معبود نے بنائی ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی تمہارے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو تم واپس چھڑا نہیں سکتے ہو، تم تو اتنے کمزور ہو. ضعف الطالب والمطلوب، جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو وہ بھی کمزور اور عاجز، اور تم خود بھی کمزور اور عاجز ہو. ما قدر اللہ حق قدری، ارے تم نے اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا.
اللہ کی معرفت تم نے نہیں حاصل کی جیسے کہ تمہیں معرفت حاصل کرنے کا حق تھا، تم نہیں سمجھے اللہ کو. تو اب یہ مثال جو شبہ تھا، سوال تھا، وہ ذہن نشین فرما لیجیے یا آپ نے اب جواب سنیے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تبارک تعالی لا یستحی نہیں چھوڑتا، ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضتن مچھر یا اس سے حقیر چیز، بعوضتن فما فوقہا یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے. اللہ مثال بیان کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ مثال بیان کرتا ہے. اب یہ مثال اللہ تو نے کیوں تذکرہ کیا؟ ایک تو کہا کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، دوسرا یہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. امتحان تو اسی چیز کا نام ہے نا، نہیں سمجھے بھائی؟ امتحان اسی چیز کا نام ہے. ادھر آپ یوں سمجھو کہ جناب باپ اپنے بیٹے کے سامنے ایک چیز رکھتا ہے وہ لاکھوں کی ہے اور ایک چیز رکھتا ہے وہ سینکڑوں میں ہے. بیٹا ان دونوں میں سے کوئی آپ لے لیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ جو لاکھ والی ہے بیٹا یہ چوری کی ہے اور یہ جو 100 روپے کی ہے یہ میری اپنی کمائی کی ہے. تو امتحان آیا کہ نہیں آیا؟ امتحان آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل امتحان ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. کہ جو اس قسم کی باتیں اعتراضات نکالتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ایسوں کے لیے قرآن مجید گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اب دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، فَيَعْلَمُونَ وہ کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعلمون یقین رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جو مضمون بھی آیا ان کے پروردگار کی طرف سے، رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ تبارک تعالی نے مچھر اور مکھی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس مثال سے اللہ کی کیا غرض تھی؟ تو غرض بتلائی. کہا سنو غرض یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک تعالی بہت ساروں کو بہکاتا ہے اور بہت ساروں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، اللہ بہکاتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی شخص نے چھت سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے کا لازمی نتیجہ موت ہے. زہر کھائی اس کا نتیجہ موت ہے. لیکن نسبت مر گیا وہ تو نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ کس نے موت دی اس کو؟ اللہ نے موت دی، لیکن سبب اس نے خود اپنایا. اسی طرح سے یہاں پر بھی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، لیکن گمراہی کا سبب کس نے اختیار کیا؟ اس نے خود اختیار کیا. صاف صاف بتا دیا کہ اگر قرآن کو جھٹلاؤ گے تو دلوں پر مہر لگ جائے گی. یہ لازمی اس کا نتیجہ ہے. اگر قرآن کو جھٹلاؤ گے، نبی کی بات کو ٹھکراؤ اور جھٹلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مہر لگے گی. ایک مرتبہ سامنے بات آتی ہے حق کی، کوئی حق بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، پھر پیش کی نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا. توبہ بھی ظالم نہ کرے تو بالآخر حق پیش کرنا اور اس کے بعد نہ ماننا، اس کا لازمی نتیجہ کفر پر پکا ہو جاتا ہے، اڑیل ہو جاتا ہے. پھر حق کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو اس کو کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذی ہاں وما یضل بہ اور وہ نہیں بہکاتا مگر کس کو؟ الا الفاسقین. اچھا وہ ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں الا الفاسقین. فاسقین کا معنی جو اس کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلتا ہے اسی کو بہکاتا ہے، اس کے لیے بہکانے کے راستے کھول دیتا ہے، اور جو ہدایت پر چلنا چاہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل گئے. الذین ینقضون، اب دیکھو فاسقین یعنی پتہ یہ چلا کہ گمراہی کس وجہ سے ہوتی ہے. نمبر 1 فاسقین فسق کی وجہ سے. فسق کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنا. دوسرا الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں فاسق جو اللہ کے عہد وعدے کو توڑتے ہیں. اللہ کے وعدے کو توڑنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کا وعدہ توڑا اس نے. کون سا وعدہ؟ شاباش. الست بربکم والا وعدہ، کہ جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب کو جمع کیا تھا تو اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ تو وہ تم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس وعدے کا مطلب کیا ہوا؟
سنیے گا، آپ کہیں گے ہمیں تو وعدہ یاد نہیں ہے. بھائی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دل میں اسی وقت توحید کا بیج ڈال دیا تھا. وہ کیا کیا تھا اللہ نے؟ توحید کا بیج ڈال دیا تھا. اب جب تم دنیا میں آئے ہو تو کیا کہا؟ جیسے ہی پیدا ہوا تو کان میں اذان، اقامت. یہ کیوں؟ وہ جو بیج ہے نا اس کو پانی دینے کے لیے. وہ جو بیج توحید کا ڈلا ہوا ہے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ پانی دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر جب بولنے لگتا ہے سب سے پہلا کیا سکھاؤ اس کو؟ اللہ 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 سکھاؤ اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ جو بیج ڈلا ہوا ہے اندر اس کی آبیاری ہو، اس کو پانی ملتا رہے توحید کا. اور اس کا نام اچھا رکھو، اللہ کی طرف منسوب کرو اس کے نام کو، اچھا نام رکھو تاکہ اس اچھے نام کے اثرات اس پر پڑیں. اور پھر 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، فرض نہیں ہے ابھی نماز اس پر. اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، حالانکہ فرض ابھی نہیں ہے، بالغ ہونے پر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو توحید کا بیج ڈالا ہوا ہے اس توحید کے بیج کو پانی تو چاہیے نا، یہ وہ آبیاری ہے. تو پھر بھی اگر آدمی کہ اذان بھی دلوائی اور اللہ اللہ بھی کہلوایا اور ماں باپ نے کچھ تربیت بھی تھوڑی بہت کی، اس کے بعد بھی اگر گمراہی کی طرف جاتا ہے تو پھر ڈنڈے نہیں لگنے چاہیے اس کو. پھر تو یہی ہونا چاہیے اس کا حال. اس لیے الذین ینقضون عہد اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے من بعد میثاقہ، اس پکا کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور ویقطعون، اور دوسری برائی کیا ہے ان کے اندر؟ ویقطعون، توڑتے ہیں، ما امر اللہ بھی ان یوصل، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. یعنی صلح رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے، قطع تعلق کرتے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کو کاٹ کر رکھ دیتے. اور چوتھی بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کیا کرتے ہیں؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، تو کیا وہ لوگ جو ان عادات و اطوار کو اپنانے والے تو یہ کامیاب ہوں گے؟ نہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ کیا ہے؟ خسارہ پانے والے. پھر آگے ایک سخت تنبیہ کی، کیف تکفرون باللہ، ارے کیوں تم اللہ کا کفر کرو گے؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے؟ کیوں؟ وکنتم امواتا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم دنیا میں نہیں تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے تم. وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اللہ نے تمہارے اندر جان ڈالی ہے. فاحیاکم، اور تمہیں اس نے زندہ کیا ہے. تم مرے ہوئے تھے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، اور اس نے تمہیں زندہ کیا. پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت بھی وہ دے گا. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ زندہ بھی کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کے پاس تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. تو پھر تم کیسے انکار کرو گے ایسے رب کا؟ کیا کوئی بلا ایسے پاک پروردگار کا کفر کرتا ہے کہ جس نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں جناب وہ موت دے گا، موت کے بعد تمہیں اٹھائے گا، کیا اس کا انکار کرتے ہو تم؟ اور پھر ایک دلیل، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اب بات وہی ذہن نشین کیجئے گا جو موضوع تھا سورت کا، کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرو. دیکھو اسی طرف بات جا رہی ہے، اسی موضوع کی طرف. کیوں اس کا انکار کرو گے؟ کیوں تم اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اسی ہی نے تو زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے، تو پھر اسی کی بندگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر ثم استوى الى السماء، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی زمین و آسمان کا مالک اور ساری قدرت اسی کے پاس ہے. فسواہن 7 سماوات، اور اس نے آسمانوں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا، 7 آسمان بنا دیے. اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اتنا سب کچھ بنانے کے بعد بھی وہ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی آگاہ ہے. اس کو دور نہ سمجھنا، وہ تم سے دور نہیں. تو یہ ایک رکوع ہوا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے جیسے جیسے آپ تھوڑے سے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سبق بڑھنا شروع ہوگا، انشاءاللہ پھر زیادہ ہوگا. لیکن آپ پہلے سے اگر تھوڑا سا دیکھ کر آیا کریں، مطالعہ کر کے آیا کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر یہ یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ. ایک ہفتہ ہوتا ہے، جو پڑھا ہوا ہے اس کو دیکھتے رہے. تفسیر عثمانی بہترین تفسیر ہے، آسان ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب برکاتہ اللہ علیہ، اس کو دیکھیں.
اس سے آپ مدد حاصل کریں، اور تفسیر عثمانی سے مدد حاصل کریں، لفظ بلفظ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اس سے آپ مدد حاصل کریں. تو اس طرح سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے.